نویت سنت الاعتکاف فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ پاک اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک بزرگ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک صاحب راز یعنی پیٹ کے مضبوط آدمی کا نکاح ہوا، مگر دونوں کے مابین ذہنی ہم آہنگی کا فقدان تھا، یعنی کمی تھی۔ کسی طرح اس کے دوست کو اس بات کی بھنک مل گئی۔ اس نے پوچھا تمہارے گھر کا اب کیا مسئلہ ہے؟ اس صاحب راز نے جواب دیا، میں اتنا کم ذات نہیں کہ گھر کی بات کسی کو بتا دوں۔ بات آئی گئی ہو گئی، بالآخر گھر نہ چل سکا، طلاق دینی پڑ گئی۔ جب اس کے دوست کو پتہ چلا تو بولا، وہ تو اب تمہاری بیوی نہیں رہی، بتا دو کیا معاملہ تھا؟ اس سمجھدار شخص نے جواب دیا، اب تو وہ میرے لیے گویا غیر عورت ہو چکی ہے، اور کسی غیر عورت کے متعلق میں کیسے بات کروں؟ اللہ ہم کو فضل سے عقل سلیم دے، شرم و حیات و فعل رسول کریم دے۔ غیبت کرنے سننے کی عادت نکالنے کے لیے، نمازوں اور سنتوں پر عمل کی عادت ڈالنے کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے ہر دم وابستہ رہیے، مدنی انعامات کے مطابق زندگی گزاریے، مدنی قافلوں میں عاشقان رسول کے ساتھ سنتوں پر سفر کیجیے۔ ایک اسلامی بھائی کو ایک طرف بے روزگاری تھی، دوسری طرف جوڑوں کے درد کی پرانی بیماری تھی، تنگ دستی اور شدید درد کے باعث سخت بیزاری تھی، بہت علاج کروایا مگر کچھ فائدہ نہ ہوا۔ کسی اسلامی بھائی نے انفرادی کوشش کے ذریعے ذہن بنا کر دعوت اسلامی کے عاشقان رسول کے سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلے میں سنتوں پر سفر کی ترغیب دلائی۔ مدنی قافلے میں سنتوں پر سفر اور عاشقان رسول کی شفقت بری صحبت کی برکت سے ان کی برسوں پرانی جوڑوں کی بیماری جاتی رہی۔ مدنی قافلے سے واپسی پر دوسرے ہی دن ایک اسلامی بھائی آئے اور انہوں نے انہیں کام پر لگا کر ان کی روزگار کی ترغیب بھی بنا دی۔ دیکھا اپنے مدنی قافلے کی برکت سے جوڑوں کا پرانا درد بھی ٹلا، روزگار بھی ملا۔ عاشقان رسول کی صحبت جہاں زندگی میں رحمت دلاتی ہے، مرنے کے بعد بھی راحت کا سامان فراہم کرتی ہے۔ اللہ پاک مدنی قافلوں کے صدقے ہمیں مرنے کے بعد عاشقان رسول کا پڑوس نصیب فرمائے، مرنے کے بعد ملنے والی اچھی صحبت کی برکت کی جھلک ملاحظہ ہو۔ اپنے مردوں کو قبر بزرگوں کے پاس دفن کرو کہ ان کی برکت کے سبب ان پر عذاب نہیں کیا جاتا۔ یہ ایسی قوم ہے جس کا ہم نشین بھی محروم نہیں رہتا۔ حدیث میں فرمایا، اپنے مردوں کو نیکوں کے درمیان دفن کرو۔ اعلیٰ حضرت اس ضمن میں ایک حکایت نقل فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت میاں صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کو فرماتے سنا، ایک جگہ کوئی قبر کھل گئی اور مردہ نظر آنے لگا۔ دیکھا کہ گلاب کی 2 شاخیں اس کے بدن سے لپٹی ہیں اور گلاب کے 2 پھول اس کے نتنوں پر رکھے ہیں۔ اس کے عزیزوں نے اس خیال سے کہ یہاں قبر پانی کے صدمے سے کھل گئی ہے، دوسری جگہ قبر کھود کر اس میں رکھا۔ اب جو دیکھا تو 2 اژدہے یعنی 2 بڑے بڑے سانپ اس کے بدن سے لپٹے ہیں اور اپنے پنوں سے اس کا منہ نوچ رہے۔ حیران ہوئے، کسی صاحب دل سے واقعہ بیان کیا، انہوں نے فرمایا، وہاں بھی یہ اژدہے ہی تھے مگر ایک ولی اللہ کے مزار کا قرب تھا، اس کی برکت سے وہ عذاب رحمت ہو گیا تھا۔ وہ اژدہے درخت گل کی شکل ہو گئے تھے اور ان کے پھن گلاب کے پھول۔ اس کی میت کی خیر چاہو تو وہیں لے جا کر دفن کرو، وہیں لے جا کر رکھا، پھر وہی درخت گل تھے، وہی گلاب کے پھول تھے۔ تو نیک صحبت دنیا میں بھی کام آتی ہے، مرنے کے بعد بھی نیک صحبت کام آتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں غیبتوں سے، دیگر گناہوں سے بچائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔